اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو عوامل جزم میں یا کہیں عوامل جازمہ میں، مجزوم نہیں بولنا ہے۔ مجزوم تو وہ چیز ہوتی ہے جس پر یہ عامل داخل ہوتے ہیں۔ تو جناب مجزوم کے عامل یہ کے کا لفظ کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، وہ جو ہے جناب کتنے ہیں؟ 5 کہیں یا 6 کہہ دیں۔ لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ، کلمۃ المجازات۔ ٹھیک ہے، عام طور پر جو بولا جاتا ہے وہ 5 بولے جاتے ہیں، لیکن اگر یوں گنتی میں آپ 6 بھی گنتی کر جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ کون کون سے کلمات ہیں وہ آپ کو عبارت میں ہم بتائیں گے۔ کیا کریں گے؟ عبارت میں بتائیں گے۔ یہ کلمات جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو لفظی حوالے سے تو اس میں تبدیلی آئے گی۔ کیا بیٹا؟ لفظی حوالے سے اس میں تبدیلی آئے گی۔ اگر فعل مضارع صحیح ہوگا تو اس کے 5 صیغوں میں ضمہ، جزم اور سکون میں تبدیل ہو جائے گا۔ 5 صیغے کون سے؟ پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14۔ ٹھیک ہے، اور جناب 7 صیغوں میں نون اعرابی گر جائے گی۔ نون اعرابی یعنی وہ نون جو اعراب کے بدلے میں آتی ہے۔ وہ اعراب کیا ہے؟ رفع۔ جب اصل رفع ہی ختم ہو گیا تو اس کے عوض میں آنے والی چیز بھی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ وہ 7 صیغے بیٹا کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں۔ ایسے گنتی کریں، 4 تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر۔ 4 یہ صیغے ہو گئے۔ 2 صیغے ہو گئے جمع مذکر کے، ایک غائب ایک حاضر۔ 4 اور 2 6۔ ایک واحد مؤنث حاضر یا حاضرہ۔ ٹھیک ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ تو ان 7 میں سے نون اعرابی گر جائے گی۔ ٹھیک ہے، 5 میں سے جو ہے کیا ہے وہ ضمہ ختم ہو جائے گا۔ 7 اور 5 12 صیغے، باقی 2 صیغے بچے جمع مؤنث کے، وہ مبنی ہوتے ہیں، ان پر کوئی بھی عامل اثر نہیں کرتا۔ ٹھیک، اور اگر ہمارا فعل مضارع کیا ہو؟ معتل ہو، وہ بھی خصوصی طور پر کیا ہو؟ معتل لام، جس کو ناقص کہتے ہیں، تو ان 5 صیغوں میں حرف علت گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتی ہے، 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اچھا، یہ تو لفظی تبدیلی ہے نا۔ ٹھیک، معنی کے لحاظ سے بھی کوئی تبدیلی آتی ہے؟ بالکل، معنی کے لحاظ سے بھی تبدیلی آتی ہے۔ مثلا لم فعل مضارع پر جب داخل ہوگی تو فعل مضارع پہلے مثبت تھا، اب منفی ہو جائے گا، ایک۔ پھر دوسری بات یہ کہ فعل مضارع حال یا استقبال کی معنی دیتا تھا، اب وہ ماضی کے زمانے میں تبدیل ہو جائے گا، یہ دوسری بات ہوگی۔ بات واضح ہوگی؟ لما بھی فعل مضارع کو منفی ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لم اور لما میں کوئی فرق ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس ماضی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ماضی مطلق ہوتی ہے۔ ماضی مطلق یعنی اس میں قریب، بعید، درمیانہ فاصلے کو نہیں دیکھا جاتا، گزشتہ۔ ٹھیک ہے، اور لما جو ہے وہ ماضی قریب کی نفی کرتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں لما یکم امجد، امجد ابھی نہیں کھڑا ہوا، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ پہلے تک کھڑا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن لم نہیں کھڑا ہوا، پہلے تھوڑی دیر یا بہت دیر، اس میں کچھ نہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی کسی کتاب میں کہی جائے گی، اس کتاب میں دیکھیں وہ لفظ ہیں، یعنی لم جو ہے وہ ما فعل کی نفی کرتی ہے یا فعل کی نفی کرتی ہے، اور لما قد فعل کی نفی کرتی ہے، قد قریب کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے،
لم اور لما میں ایک اور بھی فرق ہے، دو فرق کہہ لیں. لم جس فعل پہ داخل ہوتی ہے اس کا کوئی انتظار نہیں ہوتا، لما جس فعل پہ داخل ہوتی ہے اس کا انتظار ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں لم یج فرید، بھائی صفائی والا نہیں آیا، اس کو کسی کا انتظار بھی فرض کریں، کسی کو اس کا انتظار بھی نہیں تھا. لیکن اگر شہرے والا نہیں آیا تو وہاں کے لیے میں لم نہیں کہوں گا بلکہ کہوں گا لما. ٹھیک ہے، لما یعنی جس کا آپ کو انتظار ہے وہ ابھی تک کام نہیں ہوا ہے. ایک بات. دوسری یہ کہ لم کی نفی ٹوٹ کر ہاں میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن لما کی نفی نہیں ٹوٹ سکتی. جب میں آپ کو کہوں لم یج نہیں آیا، ہاں آ گیا، لیکن جب لما کرو یعنی نہیں آیا، اس کی نفی نہیں ٹوٹے گی. ہو اس کے بعد ادائن کے درچے چپ کر. اس کے بعد جو ہے جناب لا نہیں، یہ بھی مثبت کو منفی میں تبدیل کرتی ہے. ٹھیک، مثبت کو منفی میں تبدیل کرتی ہے. اور لا کے داخل ہونے سے پہلے وہ جملہ خبریہ تھا، لا کے داخل ہونے کے بعد وہ جملہ انشائیہ ہو جاتا ہے. جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں سچ اور جھوٹ کی نسبت دینا ممکن ہو، لیکن انشائیہ وہ ہے جس میں نہ آپ سچ کی نسبت دے سکتے ہیں نہ جھوٹ کی. میں یہ کہتا ہوں یضرب زید، زید مارتا ہے یا مارے گا، تو اس میں دونوں احتمال نہیں، یہ جھوٹ ہے. وہ کیا، وہ اپنے بیوی کے سامنے بھی جاتا ہے تو بیچارہ کانپتا ہوا جاتا ہے، وہ کیا مارے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے کیا ہے لا یضرب اگر کہیں تو اس میں سچ اور جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، کڑا میں کسر کرا تھا. ٹھیک، اور پس ہے لا ایک تو ہاں کو نا میں تبدیل کرتی ہے، اور دوسرا یہ کیا ہے خبریہ کو انشاء میں تبدیل کرتی ہے. اور اسی طریقے سے حاجی عارف لام امر وہ کیا کرتی ہے، وہ بھی خبریہ کو انشاء میں تبدیل کرتی ہے. وہ بھی کیا کرتی ہے، ہاں کو جو ہے کیا ہے ہاں نہیں رکھتی ہے، ہاں کو نہ میں نہیں رکھتی، لیکن جملے خبریہ کو جو ہے کیا ہے وہ انشائیہ میں تبدیل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور انہیں شرطیہ، وہ انہیں شرطیہ کیا کرتی ہے، انہیں شرطیہ ایسا کرتی ہے کام کہ جو ہے کیا وہ دو فعل پر داخل ہوتی ہے، ایک کو جو ہے کیا ہے شرط بنا دیتی ہے اور دوسرے کو کیا بنا دیتی ہے جزا بنا دیتی ہے. تو اب ماشاءاللہ یہ صرف میر والے بھی آ گئے. اب مضارع مجزوم کی ہم بحث پڑھتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں. ٹھیک ہے، فصل المجزوم عامل ہو، وہ فعل مضارع جو مجزوم ہوتا ہے اس کے عامل کون کون سے ہوتے ہیں، لم ہوتا ہے، لما، لام امر اور لا نہیں اور کلمۃ المجازات. کلمہ مجازات ان کلموں کو کہتے ہیں جو ایک فعل مضارع پر داخل نہیں ہوتے بلکہ دو پر داخل ہوتے ہیں، اور دونوں کو کیا کر دیتے ہیں جزم دے دیتے ہیں. وہ ہی بھائی کلمہ مجازات کون سے ہیں جابر صاحب، وہ ان ہے، مہما ہے، ازما ہے، عین ہے، حیثما ہے، من ہے، ایو ہے، انا ہے، اور جو ہے ان المقدرتو وہ ان جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. اب مجھے منتظر صاحب بتائیں گے مقدرہ کس چیز کا صیغہ ہے. ہاں عسکری صاحب بتائیں. امجد دونوں کو تھپڑ مارو. ٹھیک ہے، جیسے لم یضرب، بیٹا لم کی مثال، لما یضرب لما کی مثال، ولے یضرب لام کی مثال، لا یضرب نہیں کی مثال، ان تضرب اضرب. اب آپ امجد کو کہہ سکتے ہو کہ ان تضرب اگر تو مارے گا اضرب میں بھی ماروں گا. ٹھیک ہے، الا آخرہا، آخرہا کا مطلب یہ ہے مہما ازما ان کی آپ سب خود مثال دے دیں. این تجلس اجلس، جہاں بھی تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. وعلم تو جان لے. اب یہ تو سائت ضرور بتائے گا کہ یہ وعلم کس چیز کا صیغہ ہے. ہاں ہو وعلم تو جان لے ان لم بتحقیق لم جو ہے تقلب المضارع ماضیا،
یہ ماضی کو تبدیل کر دیتی ہے، اور مضارع کو تبدیل کرتی ہے کس میں؟ منتظر ماضی میں۔ ایک بات، ماضی بھی کون سی؟ منفیًا، ماضی منفی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ واللما کذالک، اور لما بھی اسی طریقے سے ہے، یعنی لما بھی جب فعل مضارع پر داخل ہوگی تو اس کو ماضی منفی میں تبدیل کر دے گی، لیکن الا ان فیہا، سوائے اس کے کہ اس لما میں توقعاً امید ہوتی ہے، کس کی؟ بعدہ، بعد والی چیز کی، کہ بعد میں یہ ہونی چاہیے۔ بھائی شہرے والا آیا نہیں، آپ کو امید ہے کہ بھائی اس کو آنا چاہیے۔ وہ دوامن قبلہ، اور لما کہتی ہے کہ میرے سے پہلے میری نفی دائم ہے، میری نفی ٹوٹی نہیں ہے، امید ہے کہ ٹوٹے لیکن ابھی تک ٹوٹی نہیں ہے۔ وہ ایضاً یجوز، اور تیسرا فرق ایضاً بھی جائز ہے، حذف الفعل بعد لما، لما کے بعد والے فعل کو آپ حذف کر سکتے ہیں، لم کے بعد والے فعل کو حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ندم زید، زید پچھتا رہا ہے، امتحان میں فیل ہو گیا، پچھتا رہا ہے، وہ لما، لیکن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، لما کے بعد ینفع تھا، اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ اے لما ینفع ہو الندم، ندم یعنی پچھتانا، اب پچھتانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ چارپائی پہ یا باہر برآمدے میں کلاس کے ٹائم پہ آپ شور کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ابھی پچھتا رہے ہیں، لیکن ابھی پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، بیٹھنا پڑے گا۔ ولا تقولوا ندم زید ولم، لیکن آپ لم میں ایسی بات نہیں کر سکتے، ندم یعنی پچھتایا زید نے، ولم ینفع ہو کو تقدیر میں رکھے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ لم کا فعل حذف نہیں ہوگا، لما کا فعل حذف ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا كَلِمَةُ الْمَجَازَاتِ، بھائی وہ الفاظ جن کو ہم کلمہ مجازات کہتے ہیں، حرفاً کانت او اسمن، حرف ہوں یا کیا ہوں؟ اسم ہوں، فَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ، وہ ایک جملے پر داخل نہیں ہوتے، دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لِتَدُلَّ، تاکہ یہ کلمات دلالت کریں علی ان الاول سبب لثانیت۔ بیٹا کتاب والے نے اول لکھا ہے، لیکن اول سے مراد اولا ہوتا تو بہتر تھا۔ اچھا میری کتاب میں اول ہے، اول غلط ہے، اولا صحیح ہے۔ علی ان الاولا، اولا یعنی الجملۃ الاولا، پہلے والا جملہ وہ سبب ہے دوسرے جملے کا۔ انتظر، اگر مارو گے تو میں ماروں گا، یعنی میرے مارنے کا سبب کیا ہے؟ تیرا مارنا۔ وَتُسَمَّ الْأَوَّلَ شَرْطًا وَالثَّانِيَةَ جَزَاءً، پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ شرط، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ جزا کہتے ہیں۔ ثم ان کان شرط والجزاء مضارعین، اگر شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں، یجب الجزم فیہما، تو دونوں کو جزم دینا جناب نبیل صاحب واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ان تکرمنی، اگر میری عزت کرو گے، اکرمک، میں تیری عزت کروں گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تکرم، میم پر پہلے کیا تھا؟ ضمہ، اصل میں تھا تکرمو، ان نے آ کے اس ضمے کو ختم کر دیا، اور دوسرا تھا اکرمو، اس ان نے آ کے اکرمو کے بھی ضمے کو کیا کر دیا؟ حالار، ختم کر دیا۔ توجہ ذرو۔ وَإِنْ كَانَا، اگر ہوں دونوں، کانا کس چیز کا صیغہ ہے؟ عسکری، کون سا؟ کانا کون سا صیغہ ہے؟ تسنیہ، الف لگاؤ ہے بھائی۔ وَإِنْ كَانَا ماضیین، اگر دونوں جملے کیا ہوں؟ ماضی، یا یوں کہیں دونوں فعل کیا ہوں؟ ماضی۔ لم یعمل، لم یعمل، یا عمل کو میں نے جزم کیوں دیا سجاد؟ ہاں، تو عمل نہیں کرے گا کون؟ یہ کلمہ مجازات، فیہما، ان دونوں ماضیوں میں لفظی طور پر ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، جزم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ ماضی مبنی ہے۔ ان ضربت، ضربتو، اگر تو مجھے مارے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا، ٹھیک ہے۔ ضربت، ان کے داخل ہونے سے پہلے بھی ضربت تھا، ان کے داخل ہونے کے بعد بھی ضربت ہے۔ ضربتو، ان کے داخل ہونے سے پہلے، سجاد کیوں، کیا دیکھ رہے ہو؟ ابھی پڑھیں گے، ابھی تو آدھا بھی نہیں ہوا۔
وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا. اچھا اب تیسری صورت، بھائی ہمارے پاس فعل کتنے ہیں؟ دو، ایک کو فعل شرط کہتے ہیں، دوسرے کو فعل جزا. اب ان دونوں فعلوں کی چار حالتیں ہو سکتی ہیں. کتنی حالتیں؟ دونوں مضارع ہوں گے تو ان پہ جزم آئے گا، دونوں ماضی ہوں گے تو ان پہ جزم نہیں آئے گا. پہلا مضارع ہوگا دوسرا ماضی، تو پہلے پہ جزم آئے گا دوسرے پہ کچھ نہیں آئے گا. پہلا ماضی ہو اور دوسرا مضارع ہو تو اس مضارع میں دو وجہیں جائز ہیں، جزم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اور نہ دینا چاہیں تو نہ دیں. ہو ہاں پہلا تو ہے ماضی. وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا. اگر جزا ماضی ہے یعنی دوسرے والا ماضی ہے تو پہلے والا کیا ہے؟ مضارع. یجب الجزم فی شرط، جزم دینا واجب ہے کس کو؟ شرط کو. جیسے ان تضربنی، اگر تو مجھے مارے گا. تضرب جزم آ گیا، ضرب تو کہ تو میں تجھے ماروں گا. وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ مَاضِيًا. اور اگر شرط ماضی اور جزا کیا ہو؟ مضارع. جاز فیہ الوجہان، تو اس جزا میں دو وجہ جائز ہیں، جزم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اور جزم نہ دیں بلکہ رفع دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں. جیسے ان جئتنی، اگر تو میرے پاس آئے، اکرمک، تو میں تیری عزت کروں گا. ٹھیک ہے، اب اکرمک میں جزم آ گیا. وَإِنْ اکرمتنی، اور اگر تو میری عزت کرے گا. اکرمت کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. اکرمک تو میں تیری عزت کروں گا. اب دیکھیں اکرمک کو جزم ہم نے نہیں دیا بلکہ رفع دیا ہے. وَعْلَمْ، تو جان. اب یہاں سے میرے خیال میں بس کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. درس کم ہے نا؟ ہاں ٹائم بھی کم ہوا یار. بس